بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ام انس رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت یا رسول اللہ اوصنی قال احجر المعاصی فإنها افضل الحجرة وحافظی علی الفرائض فإنها افضل الجہاد وأكثري من ذكر الله فإنك لا تأتين الله بشيء أحب إليه من كثرة ذكره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان المبارک سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ہماری توجہ اس حدیث کے اس دوسرے پورشن پر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اوپر سے فرشتہ آواز دیتا ہے رمضان کے مہینے میں، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو ڈھونڈنے والے آپ آگے بڑھیے، و یا باغی الشر، اے شر کو کرنے والے، برائی کا ارتکاب کرنے والے، اقصر، اب تو رک جا۔ اس لیے رمضان المبارک میں ہماری توجہ کے مستحق ایک آپشن، ایک بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور ہماری ساری توجہ اس بات پر ہو کہ گناہ خواہ چھوٹا ہو خواہ بڑا ہو، کسی بھی قسم کی ہو، لیکن ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 نصیحتیں کی تھی، و اس میں ایک نصیحت یہ تھی وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے غصے کے بھڑک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کی بچانے کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک اور پہلو سے اس طریقے سے واضح کیا ہے کہ جب ام انس جو ایک خاتون تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ اوصنی، اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجئے، تو حضور نے وصیت کا پہلا جملہ جو فرمایا تھا احجری المعاصی، نافرمانیوں کو چھوڑ دو، فإنہا افضل الحجرہ، یہ سب سے بہترین ہجرت ہے۔ ایک خاتون کے حیثیت سے آپ کے لیے سب سے بہترین ہجرت یہی ہے کہ آپ گناہوں کا ارتکاب نہ کریں۔ اور آگے ان سے کہا وحافظی علی الفرائض، جب آپ گناہ چھوڑیں گے تو اس کے بعد آپ کی توجہ فرائض کے ادا کرنے پر ہے کہ آپ کے ذمے جو فرائض ہے وہ ادا کرے، کیونکہ یہ خاتون کے حیثیت سے آپ کے لیے فإنہا افضل الجہاد، یہ سب سے بہترین جہاد ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ٹاپ پر ذمہ داری آتی ہے کہ ہم گناہوں سے دور رہیں، معصیت کا ارتکاب نہ کریں، اور کسی بھی گناہ کو حقیر نہ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے کوئی ایسا آسمان نہیں ٹوٹے گا۔ یہ تصور ہم اپنی ذہن سے نکالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر یہ مفہوم صحابہ کے سامنے رکھا تھا۔ مثلا ایک دفعہ فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، حقیر گناہوں سے بچاؤ۔ کبھی ذہن میں یہ بات نہ لانا کہ یہ چھوٹی سی غلطی ہے، میں کر گزروں تو کون سی قیامت آ جائے گی، کبھی ایسا نہ کرنا، کیونکہ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُحْلِقْنَهُ، مسند احمد کی حدیث ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کر
آدمی کے گردن پر پڑ جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہر گناہ کی طرف آپ اس لحاظ سے سوچئے کہ یہ گناہ اگر میں کر لوں تو اگر یہ چھوٹا بھی ہے تو سارے پہاڑ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنے ہیں، یہ مزید کرتے کرتے ایک بہت بڑا گناہ بن جائے گا اور میرا کمر اس سے ٹوٹ جائے گا۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسپیسیفکلی کہی تھی۔ الفاظ حضرت کیسے تھے؟ یا عائشہ، تو اے عائشہ، ایاک و محقرات الذنوب، اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچا، فإن لها من اللہ عز وجل طالبا، کیونکہ اللہ کی ہاں اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی یا اسے ریکارڈ پر نہیں لایا جائے گا، نہیں، اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اور جب قرآن کی یہ آیات ہمارے سامنے آ گئی، سورۃ سبا کی آیات نمبر 3، تو فرمایا وعالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، اللہ عالم الغیب ہے اور یہ ایٹم کی لیول کے برابر کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، فی السماوات ولا فی الارض، خواہ وہ اوپر کائنات میں ہو یا نیچے زمین پر ہو، کہیں بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں ہے۔ فرماتے اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے اللہ کے الفاظ کو دیکھیے، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، نہ اس سے کم اور نہ اس سے بڑا، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک صاف دفتر، ایک صاف کتاب، ایک صاف رجسٹر میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمارے سارے اعمال وہ لکھے جاتے ہیں، ریکارڈ کیے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں انتہائی محتاط رہنا چاہیے کہ ہم کسی بھی گناہ کو حقیر نہ سمجھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کی وہ بات ہم نے پہلے بتائی کہ اس سے رسول اللہ نے نصیحت کی تھی، تو نصیحت کر کے یہ بتایا تھا کہ آپ گناہوں کو ترک کر دیں، چھوٹا بڑا کا فرق نہیں ہے اس میں۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے ایکسپیرینس بتاتے ہیں، یہ حضرت انس کی قول ہے، انکم تعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من اشعر، تم ایسے ایسے اعمال کرتے ہوں۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنی ماحول کو اسٹڈی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تم ایسے ایسے اعمال کرتے ہوں جو تمہاری نگاہوں میں یہ بال سے زیادہ باریک ہیں، لیکن وَإِن كُنَّا نَعُدُّهَا مِنَ الْمُوبِقَاتِ، لیکن حضور کے زمانے میں یہ ہم موجب ہلاکت سمجھتے تھے، یہ مہلک تھے، ہم اسے مہلک سمجھتے تھے۔ تو آج کل کے ہمارے ماڈرن دور میں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی چیز کو ہلکا سمجھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اگر ہم ذہن میں لائیں تو اس وقت اسے مہلکات، ہلاک کرنے والے سمجھے جاتے تھے۔ اس لیے ہماری ساری توجہ اس پر ہوگی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ ہمیں مختلف قسم کی وصیتیں کی ہیں۔ یہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل سے کہتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَ النَّاسُ مَوْتٌ فَاثْبُتْ، معاذ جہاں وہ با جائے نا وہاں سے بھاگنا نہیں۔ اب ہمارے آج کل کا کوارنٹین کا تصور کتنے پہلے انہوں نے پیش کیا تھا کہ جب بھی کوئی وبا جائے کورونا کی صورت میں مثال کے طور پر، تو آپ وہاں سے بھاگے نہیں بلکہ اپنے آپ کو کوارنٹین کر لے 14-15 دن کے لیے۔ الفاظ حدیث کے دیکھیں، وَإِنْ أَصَابَ النَّاسُ، اگر لوگوں پر کوئی مصیبت آ جائے، موتن وبا، مہلک وبا آ جائے، فَاثْبُتْ، تو آپ وہاں ٹکے رہے۔ اور ایک اور بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا، اور اپنے اہل و عیال پر اپنی لاٹھی اور اپنی کنٹرول برقرار رکھیں، کہیں وہ آپ کی کنٹرول سے باہر نہ ہو جائیں۔ اور اگر آپ بچوں اور اپنے اہل و عیال کو بادب رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی تربیت کی لاٹھی ان کے اوپر مسلسل موجود رکھیں، کبھی بھی آپ غفلت کا شکار نہ ہو، ورنہ بہت بڑے مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ تو یہ بات ہمیں چھوٹی سی لگتی ہے لیکن اس کے بہت زیادہ خراب نتائج نکل آتے ہیں۔ اس لیے ہماری ساری توجہ اس بات پر ہے کہ ہم رمضان میں یہ پریکٹس کر لیں کہ ہم کسی بھی گناہ کو حقیر نہیں سمجھیں گے،
اور ہم ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اور رمضان کی یہ تاثیر ہے کہ آپ جو بھی عادت اس میں اڈاپٹ کرنا چاہے وہ لائف لانگ آپ کی عادت بن جائے گی۔ اس لیے اگر ہم چھوٹے اور بڑے کا فرق ختم کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیں تو یہ پریکٹس ہمارے لیے بہت مفید ہوگی، اور انشاءاللہ اگلے 11 مہینوں میں اگر زندگی رہی تو پھر ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکیں گے۔ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہمارے ذہنوں میں چوٹیں لگتے ہیں لیکن بہت برے نتائج کے باعث بنتے ہیں۔ وہ جو ہوشیار لوگوں نے لسٹ بنائی ہے، کہتے ہیں آپ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں غلط پارکنگ، آپ اپنی گاڑی کو غلط جگہ پر پارک کریں گے تو یہ چھوٹا گناہ لگتا ہے، لیکن یہ برائی اتنی چھوٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑے مصیبت کا بھی باعث بنتے ہیں۔ کسی کا مریض آئے گا، ٹریفک بلاک ہوگی تو کسی اسٹوڈنٹ کا پرچے سے رہ جائے گا، اس کی امتحان چلی جائے گی، اور کسی مریض کی ڈیلیوری ہوگی اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیلیوری ایمبولنس میں ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے گاڑی کو غلط پارک کر کے کسی کا راستہ روک لیا تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں آپ غلط سوئچ بھی نہیں لگائیں۔ اگر آپ نے غلط پلگ میں سوئچ لگایا تو اس سے آپ کی استری جل جائے گی، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ آپ اسے چھوٹا گناہ نہ سمجھیں، یہ بھی چھوٹی برائی نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑے سانحے کا باعث بن سکتے ہیں۔ آپ سگریٹ کا سلگتا ہوا ٹکڑا غفلت سے کہیں نہ پھینکیں، کیونکہ اگر آپ اسے پھینکیں گے تو شاید اس سے کہیں آگ لگ جائے اور یہ ایک بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ آپ نے کیلا کھایا تو کیلے کا چھلکا غلط جگہ پر آپ نہ پھینکیں، شاید کوئی اس پر پھسل جائے اور اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، تو یہ جو چھوٹا گناہ آپ کو لگتا ہے، یہ جو چھوٹی برائی آپ کو لگتی ہے، یہ ایک بڑی برائی کو جنم لے گی۔ پھر فرماتے ہیں آپ بات کرتے وقت معمولی تلخ کلامی سے بھی بچیے۔ معمولی تلخ کلامی بڑھتے بڑھتے ایک بہت بڑا سانحہ بن سکتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو سانحے سے بچانے کے لیے آپ بولتے وقت احتیاط سے کام لیجئے اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھا اور آپ نے اپنے آپ کو مذاق میں جھوٹ بولنے سے بچائے رکھا تو آپ کو اللہ ایک طرف ایک حدیث کا مفہوم ہے جنت میں محل بنا کے دے گا، فی ربض الجنہ، جنت کی وسط میں، جنت کی سائڈ پر آپ کو محل بنا کے دے گا، اور آپ کی عادت ہو جائے گی تو آپ آپ مذاق میں بھی اگر جھوٹ نہیں بولتے تو سیریسلی تو بالکل نہیں بولیں گے، اس لیے آپ کا بہت بڑا پیدا ہوگا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس سے بھی بچیں کہ آپ سلام میں بخل کریں، کیونکہ سب سے زیادہ بخیل ایک حدیث میں ہے کہ وہ شخص ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے، تو آپ اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، سلام میں بھی بخل نہیں کریں۔ یہ بھی آپ اس سے بھی آپ اپنے آپ کو بچائیں کہ کسی کی گھر میں اطلاع دیے بغیر جھانکے نہیں۔ یہ آپ کو چھوٹا گناہ لگتا ہے لیکن یہ بہت بڑا سانحہ اس سے بن سکتا ہے، اس لیے آپ کسی کے گھر میں جھانکے بھی نہیں۔ اور ایک اور جو آپ کی پرسنل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ ایسا کریں نا، جب آپ نماز کے لیے جاتے ہیں اور آپ کی پیٹ میں گڑبڑ ہو تو آپ اس کو چھوٹی بات نہ سمجھیں، اس وقت آپ کو واش روم اور ٹائلٹ جانا چاہیے، آپ کو مسجد نہیں جانی چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ، جب وہ حقنن ہے، جب اس کے پیٹ میں وہ گڑبڑ محسوس کرتا ہے تو نماز کے لیے جانے کے بجائے اسے باتھ روم یا ٹائلٹ جانا چاہیے۔ شدید ضرورت کے وقت آپ کو شدید جگہ پر پہنچنا چاہیے جہاں آپ کی شدت خفت میں تبدیل ہو جائے۔ تو اس نے فرمایا کہ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى، اس وقت تک کہ آپ اپنے آپ کو ہلکا کر دیں۔ تو یہ بھی فرمایا کہ آپ ان چیزوں سے بچیں۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ کو جو چیزیں ناپسند ہیں نا، ان کو آپ چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں لیکن اللہ کو ناپسند ہے، اور اللہ کے ناپسندیدہ کام اللہ کے غصے کو بھڑکاتے ہیں۔ تو ان میں 3 انہوں نے گنوائے ہیں، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، مسلسل گفتگو، ہر وقت لگے رہنا، بولنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے رمضان میں اگر آپ یہ پریکٹس کر لیں کہ صرف آپ وہی بات کہیں گے جو ضروری ہو، جس میں کوئی خیر کا پہلو ہو،
ورنہ آپ خاموش رہیں گے تو یہ پریکٹس آپ کو یہ فائدہ دے گی کہ اب باقی 11 مہینوں میں بھی آپ کو عادت پڑ جائے گی اور زیادہ بولنے سے آپ بچ جائیں گے۔ وَكَثْرَةِ السوال، دوسری چیز بار بار پوچھنا، ہر چیز کے بارے میں پوچھنا، بنی اسرائیل کی طرح بار تفصیلات پوچھنا اور عمل کے لیے کوئی اقدام نہ کرنا، اس کو بھی اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اور فرمایا وَإِضَاعَةُ الْمَالِ، آپ کے پاس جو پیسہ ہے نا یہ اللہ کی امانت ہے، آپ اس پیسے کو بے جا خرچ نہ کریں، نہ افطاری میں بے جا خرچ کرے اور نہ سحری میں بے جا خرچ کرے، نہ شادی میں بے جا خرچ کرے، نہ غمی میں بے جا خرچ کرے، کیونکہ بے جا خرچ کرنا اللہ کو ناپسند ہے۔ اس لیے ہمارے لیے اس درس حدیث میں یہ سبق ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ پریکٹس کریں گے کہ کسی بھی گناہ کو حقیر نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔